ہر گزرتے سیکنڈ اور پوری دنیا کے ایوریج میں 9500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں۔ لائیو پلینز ٹریکر پر دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ میپ بھی مکھیوں کی طرح پلین سے بھرا ہوا ہے، لیکن ورلڈ میپ پر کچھ سپورٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلینز کو جان بوجھ کر اوائڈ کر رہے ہیں، اور واقعی میں حقیقت بھی یہی ہے۔ ادریس ورڈ انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 4 پر ہم بات کرتے ہیں کریٹر کے بارے میں۔ کریٹر دیکھنے میں جتنے خوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر یہ اوپر سے گزرنے والی پلینز کو۔ ہماری دنیا میں قریباً 170 امپیکٹ کریٹرز ہیں، جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔ ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پر پلینز کو ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یا ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کو باٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹر کے باٹم پر گرم ہوا اوپر کی طرف سے ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وورٹکس ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں، جس میں سب کرنے کی کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ کریٹر کے باہر بہت ہی انیوژول اسٹرینج ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹس کریٹرز کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کے بارے میں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی ایئر سپیس سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں نارتھ کوریا ملٹری بغیر بتائے کبھی بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے۔ نہ صرف نارتھ کوریا بلکہ یہ جیپنیز اوشن میں بھی اکثر میزائلز فائر کرتے رہتے ہیں۔ نارملی ایسی سچویشن میں کئی دنوں پہلے سے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلین سے ریڈیو کنٹیکٹ کر کے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جو کہ ایئر سپیس میں قریب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹس جن کو صرف نارتھ کوریا کو کراس کرنا ہوتا ہے وہ اب اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی ہولی سٹی مکہ۔ دنیا بھر کے مسلمز کی بہت امپارٹنٹ عبادت گاہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرم ارتھ کے سینٹر آف گریویٹی کے اوپر بنی ہے، اسی وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی پلین فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد حرم کے اوپر سے پلین اسی وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ یہاں سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کے 2 ریزنز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ سیکورٹی ریزن، کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمز موجود ہوتے ہیں، اگر یہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ریزنز ہے مکہ کی لوکیشن۔ مکہ ایک ایسی لوکیشن پر بنا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ اگر اس کے اوپر سے کوئی پلینز گزرا تو انجن نائز ایکو ہونے کی وجہ سے دگنی ہو جائے گی، جو کہ پلگرمز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایئرپورٹ ہوگا تو پلینز ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لو ایٹیٹیوڈ پر ہوں گے، جو کہ نائز پولیوشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں ایریا 51۔ یوین اسٹیٹ نوئیڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا یہ ایریا یو ایس ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے، جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے ہی کنٹروورسیز کی پیٹ میں رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امریکن ملٹری سیکرٹ ویپنز اور یو اے ای فورس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں کے آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ ہے، ویسے تو گراؤنڈ لیول سے نظر نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز سے ایریا 51 کی بیس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اتھارٹیز نے اس پوری بیس کو نو فلائی زون کا ٹائٹل دے رکھا ہے۔ اگر کسی پلین اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرے تو پہلے اس کو فوراً اپنا راستہ بدلنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر پائلٹ نے پھر بھی بات نہیں مانی تو یو ایس ایئر فورس کے پاس شوٹ ڈاؤن کرنے کی اتھارٹی بھی موجود۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہمارے چینل ادریس ورڈ انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ادریس ورڈ انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔